تم نے کیوں ایسی بات کی ہے؟ کال پہ ایسی بات تم نے کیوں کی کہ کل کو اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تمہیں شرمندگی محسوس ہو؟ تمہیں کیا شرمندگی محسوس ہوگی؟ تم نے تو جناب والا اپنے سارے وہ جتنے بھی چمچے کڑچے قسم کے طالب علم تھے سب سے پہلے تو ان کو شرمندہ کیا ہے، پھر امت مسلمہ کو شرمندہ کیا ہے کہ کال پہ بات کچھ اور کرتے ہو، سامنے بیٹھ کے بات کچھ اور کرتے ہو، پرسنل میں بات کچھ اور کرتے ہو، خلوت میں کچھ اور ہوتے ہو، جلوت میں کچھ اور ہوتے ہو۔ یہ ہے شیخ اسرار رشید، یہ ہے مناظرہ کرنے والا، یہ ہے منکرین ختم نبوت کے سامنے ڈٹنے والا، اسے تم کہتے ہو؟ اپنے استاد کو ذرا سمجھاؤ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، یعنی کہ یہ آیت مبارکہ جب پڑھی گئی تو اسرار رشید صاحب آپ کے رنگ کیوں اڑ گئے؟ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے لنڈن مناظرے سے پہلے بھی اسرار رشید کے ساتھ ای میل کے ذریعے سے بہت سالوں سے بات کی ہوئی ہے، بلکہ اس نے ہمیں بہت بار اپنی مسجد میں بھی بلایا ہے کہ ہم آ کے اس کے ساتھ وہاں پہ بھی گفتگو کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سال پہلے اسرار رشید کی ٹیم نے میرے چینل پہ ایک سٹرائک بھیجا تھا۔ میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جہاں پہ وہ اپنی مسجد میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسلام کے لیے ایک ہیرو بن گئے تھے علماء کی نظروں میں۔ پھر اس کی ٹیم نے میرے چینل پہ سٹرائک بھیجا۔ اس کے بعد میں نے اسرار رشید سے مطالبہ کیا کہ یہ تو علمی دنیا ہے، جب آپ کوئی بات کریں گے آپ پہ تنقید ہوگی تو سٹرائک کیوں آپ بھیج رہے ہو؟ اب یہ ایک لیگل معاملہ تھا کہ میرا چینل ڈیلیٹ ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر آپ کے چینل کے پاس 3 سٹرائک ہوں تو وہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے اسرار رشید کے ساتھ بات کی اور وہ بات سٹریم یارڈ پہ ہوئی، اور اس کے دوران میں نے اس کو پوچھا کہ آیت قرآن کریم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ میں الرسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں یا نہیں شامل؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت مبارکہ میں شامل ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ مناظرے کے دوران وہ اس کا انکار کر رہے تھے، حالانکہ احمد رضا خان صاحب کے نزدیک بھی الرسل میں سب انبیاء شامل ہیں، اور ان کے اور علماء کا بھی یہی موقف ہے۔ مثال کے طور پہ امام فخر الدین الرازی اور امام الماتریدی رحمہ اللہ، جو کہ ہمارے بھی اکابرین میں سے ہیں، تو انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت میں شامل کیا، بلکہ عربی کے لحاظ سے بھی کسی کا بھی استثناء نہیں ہو سکتا۔ تو اسرار نے جب یہ تسلیم کی بات، میں نے وہ سب کچھ ریکارڈ کیا تھا، کیونکہ یہ ایک لیگل معاملہ ہے اور ہمیں اجازت ہے قانون کے مطابق کہ ہم فون کالز ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ان کو کورٹ میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ یہ ایک علمی جنگ ہے تو اس وجہ سے ہر بات کا ریکارڈ بھی ہم نے رکھا، اور یہ تمام علماء کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج کل ساجد نقش بندی صاحب جو کہ ایک دیوبندی عالم ہے، وہ بھی جب بریلوی علماء کو کال کرتے ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ علمی باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں حق ہے کہ ہم وہ ریکارڈ کریں۔ میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی کیونکہ اسرار رشید نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ گفتگو کی اور توبہ کی کہ وہ آئندہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس کو دکھ ہوا ہے تو میں یہ ڈیلیٹ کر دوں گا، حالانکہ یہ کوئی میرے پہ مجبوری نہیں تھی کہ میں وہ ڈیلیٹ کر دوں۔ پھر میں نے اس کو کہا مناظرے میں کہ وہ میرے پاس موجود ہے، کیونکہ یہ حق کو چھپا رہا تھا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ کیوں وہ ویڈیو میں نے ڈیلیٹ کی تھی اپنے چینل سے، وہ اسی وجہ سے تھی کیونکہ اس بندے نے توبہ کی تھی، لیکن اب وہ واپس اسی طرح ہو چکا ہے مناظرے کے بعد اور گستاخیاں پہ آ گیا ہے۔ تو اب میں ایک چیلنج دیتا ہوں کہ اسرار رشید اگر ہمت ہے انکار کر کے دکھاؤ
کہ تم نے یہ بات نہیں کی تھی فون کال پہ، اور اگر تم انکار کرو گے تو ہم ثبوت دکھائیں گے، نہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم پھر سے اس کو اپلوڈ کریں، کیونکہ اس کو اس سے دکھ ہوا، حالانکہ علمی دنیا میں مجھے ڈیلیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اب آپ اعجاز احمان قادری کو سنیں، جنہوں نے تسلیم کیا کہ اس نے امت کو شرمندہ کیا۔ شیخ اسرار رشید نے جو مناظرہ کیا ہے منکرین ختم نبوت کے ساتھ، اس کے بارے میں جو میں نے باتیں کی ہیں، تو شیخ اسرار رشید کے جتنے بھی شاگرد ہیں، اس کے چمچے کڑچے قسم کے، وہ سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے۔ نہ ان کی کوئی علمی حیثیت ہے، نہ کوئی عملی حیثیت ہے، نہ ہی ان کو کوئی جانتا ہے، تو وہ جناب والا سوشل میڈیا پہ انہوں نے شور برپا کیا ہوا ہے۔ میں تمام شاگردوں سے کہتا ہوں، اپنے استاد محترم سے ذرا کہیے، وہ جو مربی کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، اور مربی نے جب یہ کہا کہ شیخ اسرار رشید صاحب، وہ جو تم نے ہم سے کال پہ بات کی ہے یاد ہے؟ وہ جو تم نے کہا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں، تب تم مان گئے تھے، یہ وہ ایسی باتیں جب ہوئی تو اسرار رشید کے جناب والا وہ کیا کہتے ہیں کہ چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر کہنے لگا تم خیانت کرتے ہو، تم خائن ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ He used to prove the Prophet ﷺ passed away. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. What was the dalil here? That the Prophet ﷺ has passed away? How? Because قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. All messages before him have passed away. You said, is this istighraq or not? I have your audio here where you said Isa ﷺ is included. Do you want me to play that audio? Please don't force me to do that. Now let's get to the responses of Asrar Rashid. Asrar Rashid, not a single Qat'iyyu Dalala ayah you brought, and I will respond to them all now. Firstly, you said that the wafi, look, I accept akhdhu shay'i wafin. I need to interject. This there is because- unfair. No, brother. it's not. When I I didn't tell you, stop you once. You know, the recording he's referring to is a private phone call, and he recorded without my permission. You recorded me without my Yeah, permission. yeah, but you knew- that's you knew- khiyana. So you need to retract that now. So how 'Cause about we you already, drinking fake we poison? already, That was I don't khiyana? record You you. drinking No, no, fake that's poison was recording. khiyana? That's In this you tell me, debate, moderator. I'll Okay, explain For him why to I cite the recorded private it. phone call without I'll explain why I I'm recorded asking it you. as well. I'm asking you, moderator. I'm not I'll reporting explain. here. Beyond تم نے کیوں ایسی بات کی ہے؟ کال پہ ایسی بات تم نے کیوں کی کہ کل کو اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تمہیں شرمندگی محسوس ہو؟ تمہیں کیا شرمندگی محسوس ہوگی؟ تم نے تو جناب والا اپنے سارے وہ جتنے بھی چمچے کڑچے قسم کے طالب علم تھے، سب سے پہلے تو ان کو شرمندہ کیا ہے، پھر امت مسلمہ کو شرمندہ کیا ہے کہ کال پہ بات کچھ اور کرتے ہو، سامنے بیٹھ کے بات کچھ اور کرتے ہو، پرسنل میں بات کچھ اور کرتے ہو، خلوت میں کچھ اور ہوتے ہو، جلوت میں کچھ اور ہوتے ہو۔ یہ ہے شیخ اسرار رشید، یہ ہے مناظرہ کرنے والا، یہ ہے منکرین ختم نبوت کے سامنے ڈٹنے والا، اسے تم کہتے ہو؟ اپنے استاد کو ذرا سمجھاؤ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، یعنی کہ یہ آیت مبارکہ جب پڑھی گئی تو اسرار رشید صاحب آپ کے رنگ کیوں اڑ گئے؟ کیوں وہ جو رضی نعمان ہے جب اس نے بات کی، کال کی، تو آپ فوراً کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، تم تو خائن ہو، تم نے کال ریکارڈ کی، یہ وہ؟ ایسے تو ہوتا ہے، وہ تو دشمن ہے تمہارے، وہ تو ریکارڈ کریں گے، وہ تو باتیں کریں گے، وہ تو لوگوں کو سنائیں گے۔ تمہیں عقل نہیں ہے، سینس نہیں ہے تمہیں کہ تمہیں کیا بات کرنی چاہیے تھی؟ پرسنل میں جو بات کی ہے وہی سامنے کرو، عقیدہ ایک ہی ہونا چاہیے، چاہے خلوت میں آپ ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے کسی کے سامنے ہو، چاہے اکیلا ہو، عقیدہ نہیں تبدیل ہونا چاہیے۔ شیخ اسرار رشید نے ایسی باتیں کی، خلوت میں کچھ اور کی، جلوت میں کچھ اور کی، سامنے کچھ اور کی، اور جب کال کر رہا تھا کچھ اور کی، اس لیے وہاں پہ اس کا رنگ اڑا ہے۔ میں تمام شاگردوں سے کہتا ہوں، شیخ اسرار رشید کو پکڑو، اپنے استاد محترم کو پکڑو اور اسے پوچھو کہ تم نے ہمارا سر شرمندگی سے نیچے کیوں کروا دیا ہے؟